السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج ہمارے خطاب کا عنوان ہے تحریک آزادی میں ہندوستان کے اہل حدیثوں کا کردار۔ آج کے اس پرفتن دور میں، دور الحاد میں، اخوانیوں اور جماعت اسلامی کے ارکان کا یہ گمان ہے کہ اہل حدیث دنیا میں دین کی اقامت کے خواہاں نہیں ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ اسلامی نظام کا نفاذ دنیا میں ہو اور ہر طرف اسلامی تعلیمات کا دور دورہ ہو، غلغلہ ہو۔ یہ ایک الزام ہے، اور کہتے ہیں کہ بس آمین بالجہر، رفع یدین اور قید خلف الامام، یہ چند مسائل میں اہل حدیث مصروف ہیں۔ آج کی اس تاریخ میں آپ کو معلوم پڑے گا کہ جو خواب اخوانیوں نے اور مولانا ابو الاعلیٰ مودودی نے جو خواب دیکھا تھا کہ دنیا میں دین کی اقامت ہو، حکومت الہیہ کا قیام ہو، وہ اہل حدیثوں نے خاک و خون کے دریاؤں کو عبور کر کے اللہ کے نظام کو غالب کر دیا تھا۔ بلکہ کچھ مہینوں کے لیے اسلامک اسٹیٹ بھی قائم ہو گئی تھی۔ بلکہ میں الہ آباد میں اس گاؤں میں گیا، ہٹوا کے قریب ایک گاؤں ہے جہاں 15-20 دن کے لیے ایک مجاہد نے وہاں پر اسلامی نظام کا قیام کر دیا تھا، اور اس خاندان کے جو مجاہد تھے، میں نام بھول رہا ہوں، ان کی بیٹی کے بیٹے مجھ سے ملے اور انہوں نے بتایا کہ میں ان کا فرزند ہوں۔ 20 دن تک جو ہے الہ آباد کے اس گاؤں کے اندر میں اسلامی نظام قائم رہا، اور بالا کوٹ کے میدان میں سید احمد اور اسماعیل دہلوی، ان لوگوں نے کئی مقام پر وقتی طور پر دین کی اقامت کر دی تھی۔ ہم عام حالات میں اقامت کے قائل نہیں کہ بس کسی علاقے میں ہیں اور ہم رات اور دن اس دھن میں لگ جائیں، لیکن حالات کے تحت ہمیں لبیک کہنا پڑتا ہے جہاد کرنے کے لیے۔ ہندوستان کی تاریخ کا آغاز بالا کوٹ کے میدان سے ہوتا ہے، لیکن یہ بالا کوٹ کا میدان جو ہے، بالا کوٹ کی جنگ آزادی جو ہے، سکھوں کے خلاف تھی۔ اس کے بعد سید احمد اور شیخ اسماعیل دہلوی جو ہیں ہندوستان سے انگریزی سامراج کا خاتمہ کرنے کے لیے کمر بستہ ہونے کا عزم کر چکے تھے، اور یہ بات ڈاکومنٹری ہے، تحریری ثبوت ملتا ہے، اور ہنٹر کی کتاب اور انڈین پیپل، ہمارے ہندوستانی مسلمان میں تفصیل سے لکھا گیا ہے کہ بالا کوٹ کے جو مجاہدین تھے، جو سکھوں سے جہاد کر رہے تھے، وہ ہندوستان میں انگریزوں کے سب سے بڑے دشمن تھے۔ تو جس خواب کو تم دیکھتے ہو، یہ الگ بات ہے۔ اخوان المسلمین جو مصر میں ہے، ان کے افراد نے یقیناً مصر کی مملکت کے ہاتھوں بڑے بڑے عذاب سہے، بڑے بڑے مظالم کا شکار ہوئے، وہ اپنی ناکردنی کا شکار تھے۔ یہ ان کی غلطی تھی کہ اسلامی منہج سے ہٹ کر دین کی اقامت کرنے کا عزم ان لوگوں نے کیا تھا بلا وجہ۔ لیکن بالا کوٹ کے میدان میں سید احمد بریلوی اور اسماعیل دہلوی، ان لوگوں نے عملی طور پر اللہ کے دین کا نفاذ کرنے کے لیے عملی کوشش کی تھی، عملی جد و جہد کی تھی۔ آج کا یہ بیان جو ہے تاریخ کے جھروکوں سے محض اشارات کی شکل میں ہے، یا کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ اہل حدیث یا علماء اہل حدیث کی تحریک آزادی ہند میں جو کاوشیں تھیں، ان کا ایک سرسری جائزہ ہے، ایک ہلکے سے اشارات ہیں، اور اس کے بعد وقتاً فوقتاً الگ الگ عناوین پر ہم مستقل ویڈیو پیش کریں گے۔ یہ ایک سرسری جائزہ ہے۔ ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کا دیا جو ہے جمجما رہا تھا۔ مغلیہ سلطنت
دن بدن کمزور ہو رہی تھی، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی آنکھوں سے مغلیہ حکومت کا زوال دیکھا تھا۔ موصوف نے بڑی کوشش کی کہ مغلیہ سلطنت کے آخری تاجوروں کو راہ راست پر لے آئیں، ان کی اصلاح کر دیں، اور کچھ عملی اقدام بھی کیا تھا، لیکن وہ عملی اقدام جو ہے ناکام ثابت رہا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ایک عظیم شخصیت ہے جس نے عقائد میں اور تقلید میں اور شرک بدعت کے میدان میں قدیم ترین عصبی جاہلیت کا خاتمہ کیا، اور اپنے اندر پائی جانے والی بہت سی بدعات و خرافات سے جہاد کیا، خود کو پاک صاف کرنے کی حتی الامکان کوشش کی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنے انتقال تک جو ہے مکمل طور سے تصوف سے اور اپنے ان نظریات سے اور مکمل طور سے تقلید سے آزاد ہو چکے تھے، کیونکہ موصوف کی تصانیف کے اندر بے شمار ایسی باتیں پائی جاتی ہیں جو قابل اعتراض ہیں، لیکن آپ کی ذات وہ ہے کہ جس نے دنیا میں ہندوستان کی سرزمین سے شرک اور بدعت کا خاتمہ کرنے کے لیے راہیں ہموار کر دیں، اس سنگلاخ زمین کو نرم کر دیا۔ لیکن اس کے بعد جو ہے ان کے فرزندان توحید شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ رفیع الدین، شاہ عبد القادر اور شاہ ولی ان لوگوں نے جو ہے ایک عظیم تاریخ روشن کی، ایک عظیم تاریخ جو ہے اس کی راہیں ہموار کی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے پہلی بار ہندوستان میں جنگ آزادی کے لیے یا آزادی ہندوستان کے لیے کاوش کی، اور ہندوستان سے انگریزی سامراج کا خاتمہ کرنے کے لیے فکری اور نظری کوشش کی۔ عملی اقدام تو نہ ہو پایا، لیکن اس کے بعد ان کے فرزند ارجمند شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی جو تفسیر عزیزی کے مصنف ہیں، اور تحفہ اثنا عشریہ جو ہے رد شیعیت میں ایک عظیم کتاب ہے، انہوں نے یقیناً عملی طور پر پہلی بار ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا، اور ہنٹر نے اپنی کتاب اور انڈین پیپل کے اندر میں، ہمارے ہندوستانی مسلمان کے اندر میں اس فتوے کو نقل کیا ہے، اور ان کو بڑا متشدد وہابی لکھا ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے جو ایک اہل حدیث عالم تھے، انہوں نے سب سے پہلی بار جو ہے ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت کے خلاف فتویٰ دیا اور فتوی جہاد صادر فرما دیا۔ کسی اور نے جو ہے یہ فتویٰ نہیں دیا، اس کے بعد کی بات الگ ہے، لیکن سب سے پہلی بار جو ہے موصوف نے یہ کام انجام دیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے یقیناً ایک عظیم کام انجام دیا، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی زندگی کا ایک عظیم الشان پہلو یہ ہے کہ جب روہیلے، مراٹھا اور سکھ ہندوستان میں دیش پریم کی راہوں سے ہٹ کر کچھ ایسی سیاسی غلطیاں کر رہے تھے، اور دلی کے تخت پر جو ہے مراٹھوں کی حکومت ہو چکی تھی، اور وہ مسلمانوں پر مظالم ڈھا رہے تھے، کشت خون کا بازار گرم کر رہے تھے، ایسے موقع پر کوئی ایسا نہیں تھا جو مراٹھوں کی سرکشی کو، ان کی ظلم و ستم اور سرکشی و عدوان کا خاتمہ کر سکے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے افغانستان سے احمد شاہ ابدالی کو دعوت دی کہ آ کر کے دلی سے مراٹھوں کا خاتمہ کیا جائے، ان کی حکومت کا خاتمہ کیا جائے۔ احمد شاہ ابدالی ہندوستان آئے اپنی فوج لے کر، اور دلی سے مراٹھوں کا اقتدار چھین کر ان کو یہاں سے بھگا دیا۔ احمد شاہ ابدالی ہندوستان پر حملہ کرنے نہیں آیا تھا، بلکہ دلی کی حکومت سے مراٹھوں کا اقتدار ختم کرنے کے لیے آیا تھا۔ کچھ غیر اہل حدیث حضرات شاہ ولی اللہ محدث دہلوی پر یہ الزام عائد کرتے ہیں کہ ان کا یہ اقدام جو ہے جذبہ حب الوطنی کے خلاف تھا، ہندوستان کی دیش پریم کے خلاف تھا، کہ موصوف نے ایک اجنبی ملک کے باشندے کو، شہنشاہ کو یا بادشاہ کو دعوت دے کر ہندوستان پر یلغار کروائی۔ ارے کون نہیں جانتا کہ اس وقت ہندوستان متحدہ ہندوستان نہیں تھا، چھوٹی چھوٹی الگ الگ مملکتیں قائم تھیں، پورا ہندوستان متحد نہیں تھا، ہر علاقے کا تاجور بادشاہ الگ تھا۔
اس لیے یہ الزام عائد کرنا کہ پورے متحدہ ہندوستان پر ایک اجنبی سے حملہ کروا دیا ایک خیال باطل ہے۔ آپ محض دلی پر مراٹھوں کے اقتدار کے مخالف تھے اور اسی لیے ابدالی کو دعوت دی تھی حملہ کرنے کی۔ ابدالی آیا، ہندوستان پر حملہ کرنے نہیں آیا تھا وہ، بلکہ مراٹھوں کو سبق سکھانے کے لیے آیا تھا۔ اپنا کام انجام دیا اور وہ افغانستان لوٹ گیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ سب سے پہلے تو ایک عظیم کام انجام دیا کہ قرآن عظیم کا ترجمہ کیا فارسی میں۔ اس کے پیچھے کیا ہوا لمبی داستان ہے، کبھی اور انشاءاللہ۔ اس کے پہلے جو ہیں علماء جو ہیں اور باطل علماء قرآن عظیم پر سانپ بن کر بیٹھے ہوئے تھے، اور جیسے یورپ میں جو ہیں پادریوں نے بائبل پر اور توریت پر عہد نامہ عتیق اور عہد نامہ جدید پر قبضہ کر رکھا تھا، اور عوام تک ان کی پہنچ نہیں تھی ان کتابوں تک، اور وہ منمانی کیا کرتے تھے۔ ویسے ہی ہندوستان میں بھی عوام کے ہاتھ میں قرآن عظیم تھا، لیکن تلاوت کرنے کے لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اس کا عربی سے فارسی زبان میں ترجمہ کیا۔ اس کے بعد ان کے دو فرزندان شاہ عبد القادر اور شاہ رفیع الدین نے اس کا با محاورہ ترجمہ اردو میں کیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ دنیا میں سب سے اچھا ترجمہ جو ہے شاہ ولی اللہ کا ترجمہ فارسی ہے، اور اردو میں جو ہے شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر کا ترجمہ جو ہے سب سے عظیم ہے، اور تمام لوگوں نے ترجمے کیے ہیں وہ تو محض نقل ہیں، نقالی ہے وہ، اس کے بعد اس کو رکھ کر کے سامنے ترجمہ کیا گیا ہے۔ تو حجت اللہ البالغہ میں موصوف نے قدیم ترین عصبی جاہلیتوں کا خاتمہ کر کے اور تقلید کے بندھنوں سے مسلمانوں کو آزاد کیا اور شرکی کی گندگی سے نکال کر علم و حکمت کی راہ پر لانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن موصوف نے حجت اللہ البالغہ جو ہے عقل کی بنیاد پر، حکمت و فلسفہ کی بنیاد پر اسلام کے مسائل کو ثابت کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی مؤلفات میں تصنیفات میں جا بجا تصوف کی آمیزش ہے۔ ہم کہاں دعویٰ کرتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی مکمل طور سے اپنے نظریات کا قلادہ جو ہے اتار سکے تھے، لیکن اس میں شک نہیں کہ ہندوستان میں تاریخ اہل حدیث کا آغاز موصوف کے ذریعے ہوا ہے۔ موصوف نے قدیم جاہلیت کے مکڑی کے جالوں کا خاتمہ کیا، اس کو نکالا اور اپنے نہا خانہ قلب و دماغ میں پوشیدہ ان قدیم جاہلی نظریات کا خاتمہ کیا، اور جتنا بن پڑا اتنی کوشش کر کے قدیم نظریات باطلہ کا خاتمہ کرتے ہوئے توحید کی راہوں کو استوار کیا۔ اس کے بعد ان کے بچوں نے، ان کے بیٹوں نے جو ہیں ہندوستان میں تاریخ اہل حدیث کی راہوں کو روشن کیا، عظیم ترین ریکارڈ قائم کیے، اور نہ صرف علمی اور نظری طور پر بلکہ عملی طور پر جہاد کی راہوں سے کشت خون کے بازار کو گرم کرتے ہوئے اسلامی جہاد کی راہوں کو ہموار کیا، انگریزوں کے خلاف منظم جہاد کیا اور سکھوں سے جہاد کیا۔ سکھوں کے مظالم سے جہاد کرتے کرتے بالا کوٹ کے میدان میں سید احمد اور شاہ اسماعیل شہید اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے، اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، اور اس کے بعد 100 سال تک پٹنہ کے اندر میں عظیم آباد میں، آج جو پٹنہ ہے اس کا نام پہلے عظیم آباد تھا، صادق پور تھا، وہاں کے مجاہدین نے 100 ایئرز تک، 100 سال تک اسماعیل دہلوی اور سید احمد رائے بریلوی کے مشن کو جاری رکھا اور انگریزوں کے خلاف انڈر گراؤنڈ جہاد کرتے رہے۔ اور مجاہدین بالا کوٹ نے یہ طے کیا کہ دلی میں رہ کر کے میاں صاحب سید نذیر حسین دہلوی امام الہند جو ہیں وہ دلی میں رہ کر اپنا مدرسہ چلائیں اور علماء پیدا کریں، کیونکہ اب جہاد کے حالات نہیں رہے، اب دنیا تقسیم ہو چکی تھی، حالات بدل چکے تھے اور راہیں مسدود ہو چکی تھیں، لہذا ہمارے میاں صاحب جو ہیں نذیر حسین دہلوی جو ہیں دلی میں ایک مسجد میں جو ہے، جو آج بھی وہاں پر ہے، اور شیخ رضا اللہ عبد الکریم کی تحویل میں ہے، ان کی غالباً ان کی قیادت میں وہ مسجد جو ہے چل رہی ہے،
اس مسجد میں بیٹھ کر پورے ہندوستان کے ان مسلمانوں کو علماء بناتے رہے، عالم بناتے رہے، اور ان کے تعلیم دیے گئے علماء اور وہ ائمہ جو ہیں ہندوستان کے جس شہر میں گئے، جس نگر میں گئے، وہاں پر ایک مسجد کا قیام کیا اور جماعت کا قیام کیا، اور اہل حدیث کی آبادیاں جو ہیں بڑھنے لگیں اور اہل حدیث کی دعوت جو ہے عام ہونے لگی۔ میں جس وقت موٹر سائیکل سے ہندوستان کے 4 یا 5 صوبوں کا میں نے بائک کے ذریعے دورہ کیا ہے، تو گنگا ندی کے کنارے کنارے جو ہے تو سید احمد اور اسماعیل دہلوی کی کشتیاں جب گزرتی تھیں تو گنگا کے جن جن علاقوں سے ان کی کشتیاں گزری ہیں میں نے ان مقامات کا مشاہدہ کیا، اور ہندوستان کے مختلف مقامات کا دورہ کرتے کرتے جو میں نے بائک سے کیا تھا، میں نے ان مقامات میں کئی مقامات پر دیکھا جہاں پر کہ میاں صاحب کے شاگرد آئے اور وہاں پر جو ہے انہوں نے مسجد کا قیام کیا اور وہاں پر جماعت اہل حدیث کا قیام کیا۔ تو ہندوستان کے اندر میں سب سے پہلی بار جو ہے انگریزوں کے خلاف جہاد کرنے کی ذہن سازی جو ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کر رہے تھے۔ آج کے بہت سے غیر منہجی علماء اور بہت سے مقلدین جو ہیں اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ اہل حدیث کے کردار کو جنگ آزادی ہند کے تناظر میں نظر انداز کیا جائے اور یہ ثابت کیا جائے کہ علماء دیوبند اور علماء بریلوی ہی پیش تھے اور اہل حدیث علماء کو کوئی خاص کردار نہیں تھا۔ لیکن آج میں بہت اجمالی طور پر اس بات کا ذکر کروں گا، اور الگ سے ایک مستقل ویڈیو میں حکومت برطانیہ نے ایک عظیم جاسوس اور مورخ کو جو ہے ہنٹر کو جو ہے اس کام پر معمور کیا تھا کہ ہندوستان کے ان اہل حدیثوں کا جائزہ لے اور سراغ رسانی کے ذریعے سے، جاسوسی کے نظام کے ذریعے سے معلوم کرے کہ ان کی سرگرمیاں کیا ہیں اور وہ کون کون سی زیر زمین سرگرمیاں ہیں اور یہ کیسے کام کرتے ہیں۔ تو ہنٹر نے اپنی کتاب اور انڈین پیپل یا ہمارے ہندوستانی مسلمان کے اندر پوری کتاب جو لکھی ہے اسی تناظر میں لکھی ہے، اور اس نے پوری کتاب کے اندر میں صرف اور صرف اہل حدیثوں کا ذکر کیا ہے، اور اس نے اپنی کتاب کے اندر میں اس کا ذکر کیا ہے کہ مولوی اسماعیل دہلوی کی کتاب تقویۃ الایمان اور سید احمد بریلوی کی کتاب ملفوظات سید اور شرح وقایہ جو ہے اس میں باب الجہاد، یہ بڑی خطرناک کتابیں ہیں۔ ان کے اندر جو ہے مسلمانوں کو توحید کی راہوں سے بیدار کیا گیا ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ پورے ملک میں جس جس مقام پر یہ اہل حدیث اور یہ ان کی نشانی یہ ہے، اور ان کو وہابی کہا کیونکہ علماء دیوبند نے اور علماء بریلوی نے پورے ملک میں انگریزوں کو یہ بات بابر کروا دی تھی، یقین کروا دی تھی کہ جو ہندوستان میں انگریزی حکومت کے مخالف ہیں اور چاہتے ہیں کہ انگریز یہاں سے واپس چلے جائیں، وہ وہابی ہیں یعنی اہل حدیث ہیں، اور ان کی علامت یہ ہے کہ وہ سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں اور آمین زور سے کہتے ہیں نماز میں، اور سورہ فاتحہ امام کے پیچھے ہر قیمت پر پڑھتے ہیں، اور نماز پڑھنے میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، رفع دین کرتے ہیں۔ لہذا دیوبندیوں اور بریلویوں کی اس شکایت نے کہ یہ لوگ جو ہیں وہابی ہیں، اور اس زمانے میں وہابی کا مطلب باغی تھا، یعنی ہندوستان میں انگریزی حکومت کے باغی کی شکل میں۔ یہ وہابی کے دو معنی تھے، ایک تو وہابی اللہ کا بندہ، وہاب اللہ کا نام ہے، اور اس کا مطلب جو ہے غدار اور دیش دروہی نہیں بلکہ انگریزوں کا دشمن جو ہے۔ لہذا ہنٹر نے جو ہے پورے ملک میں گھوم گھوم کر جاسوسی کا نظام جاری کر دیا تھا اور کوشش کر کے اہل حدیث کے علماء پر خاص نگاہ رکھی۔ اس نے کہا کہ یہ 3 کتابیں بڑی زہر آلود ہیں اور یہ لوگ جو ہیں عقیدہ توحید میں بڑے متشدد ہیں۔ انگریز جانتے تھے کہ ہندوستان میں یہ طبقہ جو ہے اللہ کی
توحید کا علمبردار ہے، عقیدہ توحید کا رسیہ ہے، اور یہ کسی بھی قیمت پر اللہ کے غیر کو نہیں پکارتا ہے۔ اور یہ لوگ جو ہیں اس بات کے، اس صلاحیت کے حامل ہیں کہ یہ اللہ کے عقیدہ توحید کی بنا پر اور اسلام کی صداقت کی بنا پر یہ ہم کو ہندوستان سے نکال سکتے ہیں، لہذا خاص نظر رکھی گئی تھی۔ تو پوری کتاب میں ہنٹر نے جو ہے علماء دیوبند کا ذکر نہیں کیا ہے اور نہ کسی بریلوی کا ذکر کیا ہے۔ یہ پوری کتاب جو ہے اہل حدیث علماء اور اہل حدیث عوام اور اہل حدیث مجاہدین کی سیاسی اور اقامتی یعنی آزادی کی تحریک کو آگے بڑھانے کی سرگرمیوں سے متعلق ہے۔ اگر علماء دیوبند انگریزوں کی نظر میں اور بریلوی علماء جو ہیں انگریزوں کی نظر میں جو ہے معطوب اور ماخوذ ہوتے تو ان کا نام بھی آتا۔ البتہ کالا پانی جو کتاب ہے، جعفر تھانیسری جو اہل حدیث تھے، کالا پانی کی کتاب لکھی انہوں نے، کالا پانی، اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ 98% مسلمان جو تھے جزیرہ انڈمان نکوبار کے اندر جو ہے رکھے گئے تھے، جو غیر آباد جزیرہ تھا، اور وہاں پر صرف انگریزوں نے ایک دارالعذاب بنایا تھا، ایک جیل بنائی تھی، کالا پانی کی سزا وہیں ملتی تھی ان لوگوں کو جو ہندوستان کی تحریک آزادی ہند کے علمبردار تھے۔ اس میں 98% مسلمان تھے اور 2% ہندو تھے صرف تمام، اور اس 98% میں بھی 90% علماء اہل حدیث تھے، 98% اہل حدیث تھے، اور بہار کے اور بنگال کے اہل حدیث عوام شامل تھے جنہوں نے ہندوستان کو انگریزوں کی ظالمانہ مستبدانہ مملکت سے آزاد کرنے کے لیے، ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے کوشش کی تھی۔ تارا چند نے اپنی کتاب تاریخ میں لکھا ہے، جو اس تاریخ غدر سے متعلق ہے، کتاب میں لکھتا ہے کہ ہندوستان میں 5 لاکھ اہل حدیثوں نے اپنی جان قربان کی ہے ملک کی آزادی کے لیے۔ انگریزوں سے ہندوستان کو آزاد کروانے کے لیے تارا چند کے بقول 5 لاکھ اہل حدیث نے اپنی جانیں قربان کی ہیں وطن کے آزادی کے لیے، اور 1 لاکھ مسلمانوں نے مرشد آباد اور کلکتہ کے علاقوں میں 1 لاکھ مسلمان شہید کیا گیا ہے، قتل کیا گیا ہے۔ اور تارا چند نے کہا ہے، کیسی جوشی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے تارا چند کے حوالے سے کہ 2 لاکھ مسلمانوں کو جی ٹی روڈ کے ہر درخت پر لٹکایا گیا، تمام راستہ جو ہے ان کی لاشوں سے، اہل حدیث علماء کی لاشوں سے اٹ گیا تھا۔ 2 لاکھ علماء قتل کیے گئے، اور مرشد آباد میں، کلکتہ میں 1 لاکھ ایک ہی آس پاس کے گاؤں سے قتل کیے گئے، اور کل ملا کر 5 لاکھ اہل حدیثوں نے اپنی جان کو ہندوستان کی تحریک آزادی میں لگا دیا۔ تارا چند کے الفاظ ہیں، لفظ اہل حدیث لائے ہیں، وہابی بھی کہیں کہیں لائے ہیں، لیکن لفظ اہل حدیث کہ اہل حدیث جو ہیں کسی بھی قیمت پر انگریزوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر آمادہ نہیں تھے، یہ اصل معنی میں تاریخ ساز ہیں، یہ اصل معنی میں تاریخ بنانے والے ہیں۔ اہل حدیث وہ طبقہ ہے ہندوستان کا جنہوں نے تاریخ بنائی ہے، اور تاریخ اصلی انہی کی ہے۔ ان لوگوں نے کسی بھی قیمت پر انگریزوں کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے۔ یہ وہ طبقہ ہے ہندوستان کا جنہوں نے بالا کوٹ کے میدان میں سکھوں سے جہاد کیا تھا، اور سکھوں سے جہاد کرنے کے بعد میں یہ انگریزوں سے جہاد کرنے پر کمر بستہ ہونے کا عزم کر چکے تھے، لیکن اسماعیل دہلوی اور سید احمد رائے بریلوی کی شہادت کے بعد میں، ان کے قتل ہونے کے بعد میں، اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے بعد، صادق پور کے علماء نے جو ہے بہار میں پٹنہ، جس کا قدیم نام صادق پور تھا اور غالباً عظیم آباد محلہ تھا، تو علماء صادق پور نے مسلسل 100 سال تک ہندوستان میں انگریزوں سے استخلاص کے لیے، ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کروانے کے لیے 100 ایئرس تک جو ہے کاوشیں کی، اور اس کو راز رکھا اور مسلسل مقابلہ کرتے رہے۔
صادق پور کے علماء کرام جو پورا کا پورا محلہ تھا اہل حدیث تھا، انگریزوں نے ایسے مظالم ڈھائے جب یہ راز کھلا کہ صادق پور کے اہل حدیث علماء جو ہیں ہندوستان میں انگریزوں کو ہندوستان سے نکال کر اپنی ملک کو آزاد کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے عین عید کے دن جو ہے بلڈوزر کے ذریعے سے پوری اہل حدیث آبادی کا خاتمہ کر دیا، تباہ و برباد کر دیا، ان کی تمام جائیدادیں ضبط کر لی اور بے شمار لوگوں کو قتل کیا اور ہزاروں لوگوں کو جزیرہ انڈمان میں کالا پانی کی سزا میں بھیج دیا۔ اکثر لوگ جو اہل حدیث تھے، ویر ساورکر بھی جو ہندو تھے اور یہ وہاں پر آزادی ہندوستان کی تحریک میں ماخوذ ہوئے پکڑے گئے اور کالا پانی کی سزا ان کو ہوئی، لیکن کالا پانی کی سزا برداشت نہ کرنے کی وجہ سے انہوں نے 3 خط لکھے انگریزوں کو کہ مجھ کو آزاد کر دو، یہاں سے کالے پانی کی سزا سے مجھ کو آزاد کر دو، میں آزاد ہونے کے بعد میں مہاتما گاندھی کے مشن کے خلاف مشن چلاؤں گا اور تمہارا ساتھ دوں گا۔ 2 سال کے بعد میں کالا پانی سے ان کو آزاد کر دیا گیا اور یہ گاندھی جی کے ویر ساورکر جو ہیں گاندھی کے مخالف بن گئے، بلکہ مورخین کا کہنا ہے کہ ویر ساورکر کا ہاتھ جو ہے گاندھی جی کے قتل میں موجود تھا، اس کا ہاتھ شامل تھا گاندھی جی کے قتل میں۔ تو دیکھا آپ نے ویر ساورکر کی ویرتا اور بہادری کو کہ کالے پانی کی سزا کی صعوبتوں کو برداشت نہیں کر پائے اور کوشش کر کے آزاد ہو گئے اور گاندھی جی کے قتل کے مرتکب بنے یا اس کے ماننے والے بنے یا اس بات پر راضی تھے کہ انہیں قتل ہونا چاہیے تھا، لیکن علماء اہل حدیث نے اپنی پوری سزائیں پوری کی اور بے شمار لوگ قتل ہو گئے، وہاں پر موت کے آغوش میں سو گئے۔ لیکن یہ طبقہ جو ہے ہندوستان کے آزاد ہونے کے بعد پنڈت جواہر لال نہرو جب صادق پور آئے، پٹنہ میں آئے، ایک عظیم جلسے میں انہوں نے خطاب کیا پنڈت جواہر لال نہرو نے، اور علماء صادق پور کے سامنے آ کر کے وہاں پر یہ اس بات کا اعلان کیا کہ اگر ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے پورے ہندوؤں نے، مسلمانوں نے، سکھوں نے، روہیلوں نے، مراٹھوں نے اور پوری اقوام نے جو متحدہ کاوشیں کی ہیں، ان تمام کاوشوں کو جو آزادی ہندوستان کے لیے پورے ہندوستانیوں نے پیش کی تھی، ان تمام خدمات کو، ان تمام قربانیوں کو ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور صادق پور کے پٹنہ کے علماء اہل حدیث اور ارباب اہل حدیث کی قربانیوں کو دوسرے پلے میں رکھ دیا جائے، تو صادق پور کا پلہ جو ہے بھاری ہو جائے گا، پورے ہندوستان کے تمام لوگوں کی قربانیوں کا پلہ جو ہے اڑ جائے گا اور یہ پلہ جھک جائے گا۔ یہ تاریخی ریکارڈ ہے، یہ آن ریکارڈ ہے، یہ ہنٹر نے تو لکھا ہی لکھا ہے کہ پورے ہندوستان میں ہندوستان سے انگریزوں کو بھگانے کے لیے جو بنیادی اور زمینی کاوشیں ہو رہی ہیں اس کے انجام دینے والے اہل حدیث ہیں، وہابی ہیں، یعنی ہندوستان کے باغی ہیں، انگریزوں کے باغی ہیں۔ اور یہاں پر پنڈت جواہر لال نہرو نے اس بات کو قبول کیا کہ صادق پور کے علماء اہل حدیث اور صادق پور کی عوام جن کا عید کے دن جن کا پورا محلہ بلڈوز کر دیا گیا تھا اور انہیں انڈمان نکوبار میں کالا پانی کی سزا بھگتنے کے لیے روانہ کر دیا گیا تھا، ان کی کاوشوں کا پلہ جو ہے اگر تمام خدمات اور تمام کاوشیں اور تمام قربانیاں صادق پور کی ایک پلے میں رکھ دی جائیں اور پورے ملک کی قربانیاں ایک پلے میں رکھ دی جائیں تو صادق پور کا پلہ جو ہے بھاری ہو جائے گا۔ یہ عظیم ترین قربانیاں تھیں علماء اہل حدیث کی۔ یہ کون نہیں جانتا کہ 1857 کی جنگ آزادی جو تھی، جس کو ہم غدر کہتے ہیں، میوٹنی کہتے ہیں، 1857 کا جو ریولیوشن تھا، جس میں اس کی کمان کس کے پاس تھی؟ اس کی کمان تھی جنرل بخت خان کے ہاتھ میں، اور یہ اہل حدیث تھے اور میاں صاحب سے ان کے تعلقات تھے، یہ عقیدہ اہل حدیث کے حامل تھے اور موصوف جو ہیں ہندوستان میں جو سب سے پہلی جنگ تھی جنگ آزادی کی تحریک، وہ تھی 1857 کا غدر، اور اس کے امام کون تھے؟ جنرل بخت تھے۔ ہم آپ سے بتا پائے ہیں
کہ بالاکوٹ کے میدان کے بعد علماء اہل حدیث کا یہ مشن تھا کہ ہندوستان میں سکھوں کے خاتمے کے بعد یا سکھوں کے مظالم کو ختم کرنے کے بعد ہم ہندوستان میں سے انگریزوں کو بھگائیں گے اور متحدہ کاوشیں کریں گے. اور ہنٹر کو اسی لیے معمور کیا گیا تھا کہ تم اہل حدیث کی زیر زمین سرگرمیوں کو. معلوم ہے عبداللہ جھاؤ جو مئو ائمہ الہ آباد کے تھے، جو وہاں پر جو ہیں وہاں سے نکلے اور نکلنے کے بعد میں کلکتہ گئے، اور کلکتہ جانے کے بعد میں وہاں پر جو ہے انہوں نے ایک جماعت بنائی، عبداللہ جھاؤ جماعت، اور وہاں پر جو ہے انہوں نے تحریک کی سرگرمیاں جاری رکھی تھیں. اور موصوف پر جب حکومت کو شک ہوا تو وہ کلکتہ سے کشتیوں میں سوار ہو کر کے بنگال کی کھاڑی کے کنارے کنارے آئے، اور ملبار سے ہوتے ہوئے پھر ہندوستان کے مغربی ساحل میں سے ہوتے ہوئے کیرلا ہوتے ہوئے اور کوکن سے ہوتے ہوئے بمبئی آئے. اور بمبئی میں انہوں نے جو ہے مدن پورہ کے علاقے میں جو ہے مومن پورہ کے علاقے میں نہیں بلکہ مدن پورہ کے اندر میں سنی بڑی مسجد کے پیچھے جو ہے بنگالی پورہ یا بنگالی مسجد جو بنی ہے وہاں پر بنگالی مسجد کی اقامت کی. یہ عبداللہ جھاؤ تھے جو ہندوستان کے یو پی کے الہ آباد سے نکل کر کلکتہ گئے اور وہاں پر اہل حدیث کی تنظیم کی اقامت کی اور تحریک میں حصہ لیا. اور شک کی بنا پر جو ہے ان کو پھر وہاں سے شہر بدل ہونا پڑا اور کلکتہ سے نکل کر کے ساحل آئے اور بمبئی میں آ کر کے بمبئی میں ایک مسجد قائم کی. اور وہ مسجد جو ہے شیخ مختار احمد ندوی کے ماتحت وہ آج عظیم الشان مسجد بن چکی ہے بحمدہ تعالی. یہ مسجد جب پرانی تھی تو میں نے اپنی سب سے پہلی کتاب جو ہے کمپیوٹر ایک ریاضیاتی معجزہ جو ہے میں نے یہاں پر جو ہے شائع کروائی تھی. اور غالباً شیخ اکرم مختار جو ہیں مختار احمد ندوی صاحب کے کہنے پر رپورٹر کی پریس میں لے کر گئے تھے، کاغذ خریدوایا اور یہ کتاب چھپنے کے لیے دی. کتاب چھپی تو یہ میری پہلی کتاب تھی. تو اسی بنگالی مسجد سے جو ہے اس کی سرگرمی شروع ہوئی تھی. اور عبد النور صاحب راغب جو ہیں اس وقت امامت کرتے تھے، بہت پرانی بالکل جوانی کا دور تھا میرا. تو یہ بنگالی مسجد جو ہے اسی دور کی ہے کہ کلکتہ سے عبداللہ جھاؤ کو یہاں پر آنا پڑا تھا. بہت تفصیلات ہیں انشاءاللہ کسی اور موقع پر. کون نہیں جانتا کہ مولانا ابوالکلام آزاد جو ہیں ہندوستان میں کانگریس کے جو ہیں صدر رہے طویل مدت تک. اور موصوف نے تقسیم ہندوستان سے اختلاف کیا تھا، بلکہ آپ نے ایک خطاب کیا تھا پورے ہندوستان کے عوام سے کہ تم کہاں جا رہے ہو، یہ ملک تمہارا ہے، تم یہاں کے ہندوستان کے مسلمانوں کو کمزور کر کے جا رہے ہو، وہاں تم کو عزت نہیں ملنے والی ہے. یہ گنگا جمنا جو ہیں تمہاری ندیاں ہیں، یہ سرزمین ہند تمہاری ہے، تم کہاں ہندوستان کو چھوڑ کر جا رہے ہو. اتنے بڑے محب وطن تھے. ہمیں غدار کہا جاتا ہے. خیر غدار کہنے والے جو ہیں گمراہ لوگ ہیں. ہندوستان کے اچھے اور نیک ہندو جو ہیں ہمیں غدار نہیں کہتے، جو غدار کہتے ہیں وہ خود غدار ہیں. لیکن سوچئے کہ ابوالکلام آزاد جو ہیں ایک عظیم شخصیت تھے جو تقسیم ہند کے قائل نہیں تھے بلکہ افسوس کر رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے. اور آپ نے سرزنش کی ان لوگوں کی جو تقسیم کے قائل تھے. اور کیا ہوا؟ پاکستان میں جو لوگ ہندوستان سے اپنے طور پر ہجرت کر کے گئے ان کو وہاں پر مہاجر قرار دیا کہ وہ مہاجر ہیں، اور آج تک ان کو عزت نہیں ملی ہے. ان کو مہاجر کہہ کر ان کی تحقیر کی جاتی ہے. تو ہندوستان میں اہل حدیث کا ایک عظیم کردار ہے. یہ آج محض اشارات تھے. مستقبل میں تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ ہم بالا کوٹ کے مجاہدین کی سرگرمیاں. آپ سوچو کہ جب دلی میں جب سکھوں نے مسلمانوں پر مظالم ڈھائے تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے شاہ ابدالی کو بلا کر کے سکھوں کے مظالم کا خاتمہ کیا. یہ ہمدردی تھی اپنے ملک سے. آپ کہیں گے مسلمانوں کی نہیں،
ہندوستان سے مسلمانوں کے اخراج کے لیے شاہ ولی اللہ نے کوشش کی تھی، اہل حدیث کی اقامت کے لیے نہیں کی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ شاہ ولی اللہ فکر اہل حدیث کے اولین فرد ہیں، اگرچہ آپ کے نظریات ابھی مکمل طور سے صاف نہ ہوئے تھے، لیکن آپ جو ہیں اولین خشت اول ہیں آپ، اور آپ کا جو گھرانہ ہے، آپ کا خاندان جو ہے، یہ مسلک اہل حدیث کی اقامت کا اور مسلک اہل حدیث کے سفر کا آغاز ہے۔ انشاءاللہ یہ اشارات تھے، مستقبل میں انشاءاللہ الگ طور پر ہم بتائیں گے انشاءاللہ کہ ہندوستان کو آزاد کرنے کی تحریک میں اہل حدیث پیش تھے، بلکہ کمان انہی کے ہاتھ میں تھی۔ میں پھر بتاتا ہوں آپ سے کہ یقین کیجئے کہ ہندوستان میں منظم قابض جو ہے بالا کوٹ کے مجاہدین کا عزم تھا، لیکن وہ شہید ہو گئے۔ لیکن عظیم آباد میں صادق پور، علماء صادق پور بہار نے جو ہے 100 سال تک مسلسل جو ہے اس جنگ کو زیر زمین جاری رکھا، اور حتیٰ کہ پنڈت جواہر لال نہرو نے اس کا اقرار کیا، اور صرف پٹنہ اور بہار کے پورے ہندوستان کے ملک کی بات نہیں کر رہے، وہ ہندوستان کے تمام اہل حدیث مسلمانوں کی قربانیاں نہیں بیان کر رہے ہیں، وہ صرف علماء صادق پور اور بہار کے ایک پٹنہ کے شہر کے اہل حدیث مسلمانوں کی قربانیاں اتنی عظیم تھیں کہ فرماتے ہیں کہ اگر پورے ہندوستان کی حب الوطنی اور پورے ہندوستان کی خدمت آزادی ہندوستان کو اگر ایک پلے میں رکھا جائے اور صادق پور پٹنہ کے مسلمان اہل حدیث مسلمانوں کے ایمان کو ایک پلے میں رکھا جائے تو یہ پلہ بھاری ہو جائے گا۔ کتنا بڑا کمنٹ ہے، کتنی بڑی سند ہے یہ علماء اہل حدیث اور ارباب اہل حدیث کی ہندوستان کی آزادی کے لیے اور ہندوستان کی محبت کے لیے۔ آج دہشت گرد کہا جاتا ہے مسلمانوں کو، جو ہوں گے سو ہوں گے، ہم ان سے نفرت کرتے ہیں، وہ ظالم ہیں، جابر ہیں وہ لوگ، کون ان کو پسند کرتا ہے؟ وہ ہوں گے تو ہوتے رہیں، کاش کہ وہ ان راہوں سے ہٹ جائیں۔ لیکن اہل حدیث یاد رکھیے، دہشت گرد کون تھے؟ دہشت گرد انگریز تھے۔ انہوں نے آ کر تجارت کے بہانے سے دھوکہ دے کر کے ہندوستان کی مملکت پر قبضہ کر لیا تھا۔ یہ تھے دہشت گرد۔ ان کی دہشت گردی کا خاتمہ کس نے کیا؟ اہل حدیث نے کیا۔ ہاں، شاہ ولی اللہ نے احمد شاہ ابدالی کو بلا کر ان دہشت گردوں کو جو ہے، غنڈہ لفظ یوں ہی نکل گیا، ان دہشت گردی کرنے والے جو مراٹھا تھے، ان لوگوں نے جو ہے وہاں پر بڑا سرکش کا ماحول پیدا کر رکھا تھا۔ تو شاہ ولی اللہ نے جو ہے ان کو بلایا، ان کا خاتمہ کرایا۔ اور جب بالا کوٹ کے میدان میں پٹھانوں نے جو ہے غداری کی، اگر پٹھان جو ہیں سید احمد اور شاہ اسماعیل دہلوی ان دونوں کا ساتھ دیتے، غداری نہیں کرتے، تو غالباً سکھوں کا قلع کما ہو گیا ہوتا، اور اس کے بعد وہ دونوں جو ہیں ہندوستان میں آ کر کے ہندوستان سے انگریزی مملکت کا خاتمہ کرنے کا جو خواب دیکھ چکے تھے، جو منصوبہ بنا چکے تھے، وہ شرمندہ تعبیر ہوتا۔ لیکن وہ لوگ وہاں شہید کر دیے گئے اور یہ مکمل نہ ہو پایا۔ لیکن علماء صادق پور نے جو ہے 100 ایئرس تک جو ہے اس شمع کو روشن رکھا اور آگے کاوش کرتے رہے، حتیٰ کہ 1857 میں جنرل بخت خان کے ہاتھوں سے آغاز بھی ہوا تو اہل حدیث شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے ذریعے سے، اور انجام بھی ہوا تو فتح خان جنرل بخت خان جو ہے اس کے ہاتھوں ہوا۔ شروع میں بھی دہشت گردی جب کی تو اس کا خاتمہ شاہ ولی اللہ نے کروایا، اور یہاں پر جو ہے انگریز دہشت گردوں کو جو ہے ہندوستان سے نکالنے کے لیے، آپ سوچو کہ افغانستان میں سرحد پر جو ہے سکھوں نے دہشت گردی کی تھی، تو اسماعیل دہلوی اور سید احمد بریلوی نے ان کی دہشت گردی کا خاتمہ کیا۔ اس کے بعد انشاءاللہ تاریخ ہم کسی اور موقع پر بیان کریں گے۔ ہم تمام ناظرین شاہدین سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔